بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ 8ویں پارے کا خلاصہ۔ 7ویں پارے کے آخر میں فرمایا تھا کہ وہ معبود جو لوگوں نے گڑھ لیے ہیں اللہ کے مقابلے میں، ان کو گالیاں مت دو۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تو معبود باطل ہے، لوگ تمہارے معبود برحق کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ یہی سلسلہ پھر انبیاء کی طرف بھی آتا ہے۔ کل میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ صحابہ کے متعلق پھر یہی تبصرہ کیا جاتا ہے جب یہ بیہودگی کے نعرے لکھے جاتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ فرق باطلہ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ دلائل کے ذریعے ہے۔ دیواروں پر، واش روم میں نعرے لکھ دینا، قادیانی ہاؤس اور فلاں کافر شیعہ کافر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ 8ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ ضد اور عناد یہ دل کے دو ایسے مرض ہیں کہ جس آدمی میں پیدا ہو جائے تو اگر اس کے سامنے فرشتے بھی اتر کر آئیں اور مردے قبروں سے اٹھ کر آئیں اور اس کو بتائیں کہ حق کیا ہے، ضد اور عناد پھر بھی حق کو قبول نہیں کرنے دیتے۔ دل کی کیفیت جب بدل جاتی ہے تو وہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے جو حق بات کو قبول کرے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے شروع سے کہ جس طرف اکثریت ہوتی ہے اس طرف کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن یہ ضابطہ کلی نہیں ہے۔ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کہ جہاں کثرت ہو تو وہ لوگ صحیح بھی ہوں۔ قرآن نے یہ بات سمجھائی ہے فَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر اکثریت کی پیروی کر کے چلنے لگو گے تو یہ اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخر زمانے میں وہ لوگ جو دین پر عامل ہیں ان کی تعداد بہت کم رہ جائے گی، کم لوگ ہوں گے۔ حدیث میں ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ، اسلام شروع میں اجنبی دین تھا کہ جو اس کے ماننے والے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، عبادت اس طرح کرتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ آخر زمانہ میں بھی جا کر وسیعود کما بدأ، اسلام اجنبی بن جائے گا۔ فطوبی للغرباء، ان اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری اور سعادت ہے۔ ہم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من امتی، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ میری امت میں جن لوگوں نے دین کے معاملے میں فساد پھیلا دیا، دین کی شکل بگاڑ دی، تو یہ آخر تک اس پر قائم رہیں گے، لیکن ان کی تعداد کم ہوگی۔ اکثریت یہ کوئی ضروری نہیں، جیسے ہمارے ہاں جمہوری سلسلہ ہے کہ اگر ایک طرف 99 شیخ الحدیث، پرہیزگار، مولوی، متقی اور مفتی بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک طرف 99 ووٹ ہوں اور ایک طرف 100 چرسی ہوں تو چرسی جیت جائیں گے کہ جی یہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو شریعت میں ہر جگہ کثرت عدد کے اعتبار سے نہیں، بعض اوقات ایک شخص کی رائے اور ایک شخص کا فیصلہ، اس میں اللہ اتنی طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ اس کو بہت سارے پر غالب کر دیتا ہے اور اس کو غالب ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں اور ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ان کو مت استعمال کرو، اور غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں ہیں ان کو اپنے استعمال میں مت لے کر آؤ۔ یہ جو نظر و نیاز غیر اللہ کی دی جاتی ہے، یہ نظر حسین ہے اور یہ نظر فلاں ہے اور یہ نظر فلاں ہے، اس میں یہ ضابطہ ذہن میں رکھا جائے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو چیز بنائی جائے، پکائی جائے، جانور ذبح کیا جائے، اس کو کسی جانور کے سامنے بھی خود سے نہیں ڈالنا چاہیے۔
خود لے جا کر کسی جانور کے سامنے بھی نہیں ڈالنا چاہیے، ویسے ہی کہیں رکھ دیا جائے کوئی جانور آ کر کھا لے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر کوئی چیز دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ انتہائی جامع اصول ہے قرآن کا کہ جو ظاہر کے گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو اور جو باطن کے گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، دونوں گناہوں کو چھوڑ دو، کہ ظاہر سے بھی پتہ چلے کہ بندہ مسلمان ہے اور باطن بھی صاف ہونا چاہیے، کہ دل کی کیفیت بھی صاف ہو، اور ظاہر یہ باطن پر دلالت کرتا ہے۔ شیطان سبق یہ پڑھا دیتا ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، بس ظاہر کا کیا ہے؟ دنیا میں ہر چیز میں ہم ظاہر دیکھتے ہیں، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو باطن پہ چلے جاتے ہیں، باطن تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ظاہر سے پتہ چلے گا کہ باطن کیسا ہے۔ جب پھل خریدتے ہیں تو اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، کیلے والا اگر قسمیں کھا کر کہے صرف اوپر کالا نشان ہے اندر کیلا ٹھیک ہے، ہم نہیں لیتے۔ سیب والا کہے جی ہلکا سا نشان ہے اندر ٹھیک ہے، نہیں، ظاہری طور پر ہر چیز عمدہ ہو۔ دنیاوی معاملات میں کہیں رشتہ کرنے چلے جائیں، وہ کہیں جی لڑکی میں ہر قسم کی خوبی ہے، بس یہ ہے کہ کان کٹا ہوا ہے تھوڑا سا، ہم نہیں کرتے رشتہ اس لیے کہ ظاہر اچھا نہیں ہے۔ تو جب دنیاوی معاملات میں یہ ہے اللہ کو ظاہر اور باطن دونوں صاف چاہیے، گناہوں سے دھلے ہوئے صاف ستھرے۔ اس کے بعد ایک مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ ایک تو ضد اور عناد جس کا شروع میں ذکر ہوا، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ کسی کو دین کی سمجھ دے، اسلام کے لیے جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر دیتا ہے کسی کو ہدایت دینے کا، تو اسلام کے احکامات کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ احکام اسلام اس کو سمجھ آنے لگتے ہیں اور اس کے ذہن میں بیٹھنے لگتے ہیں، اس کا دل مانتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، حضرت اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بہت مہارت دی تھی۔ ہم لوگ حدیث اثر کے بعد بھی آپ حضرات بار بار سنتے ہیں، ایک حدیث آئی اس میں حکم کچھ اور ہوتا ہے، دوسری حدیث میں کچھ اور، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی نے جان بوجھ کر کے کی، دوسری حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کر دیا کہ قے، حجامہ اور احتلام، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک حدیث میں حکم کچھ اور ہے، دوسری میں کچھ اور ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے احادیث میں کبھی بھی تعارض نظر نہیں آیا کہ ایک حدیث میں کچھ اور ہے، دوسری میں کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، تو وہ جو بظاہر آپس میں ضد اور تضاد نظر آ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ تو دل جب ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں تو سینہ پھر اسلام کے احکامات کو قبول کرتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو اب ہدایت کے راستے سے ہٹا دینا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر دیتے ہیں تو یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور اس کو اسلام کے احکامات سمجھ نہیں آتے ہیں، وہ دین کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، احکام کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، جبکہ اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار ہوتی ہے۔ پناہ مانگنی چاہیے ایسی حالت سے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر مہر لگا دے، اور یہ عام طور پر ہوتا اس وقت ہے جب احکام اسلام پر مذاق استہزاء والا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حلال جانوروں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو جانور پیدا کیے ہیں ان میں حلال جانور اونٹوں میں بھی ہے، گائے میں بھی ہے، بکریوں میں بھی ہے، بھیڑوں میں بھی ہے، اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں کہ مرا ہوا جانور اور بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور اسی طرح وہ چیزیں جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری حرام ہے۔
ان کو اضطرار کی حالت میں بقدر ضرورت تو اجازت ہے، اس کے علاوہ ان کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اصول بیان ہوئے ہیں کہ ادیان، تمام ادیان میں کچھ اصول گزرے ہیں کہ جن کو لے کر انسان دین پر عامل بنتا ہے۔ فرمایا آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں اللہ نے کیا چیز حرام قرار دی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی نافرمانی حرام۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور غربت کے خوف سے اولاد کو قتل مت کر دینا۔ یہ جو منصوبہ بندی کا سلسلہ ہے، اس میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد میں وقفہ اس لیے تو کیا جا سکتا ہے کہ بچے کو سنبھالنا آسان ہو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچ کر وقفہ کرنا کہ زیادہ ہوں گے تو کھلائیں گے کہاں سے، یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک عورت ہے، وہ کمزور ہے، وہ ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد 3-4 سال تک بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اگر پیدا کرے گی تو اس کی حالت مزید بگڑے گی۔ ایک عورت ہے، وہ پڑھانے کے سلسلے میں باہر جاتی ہے، بچیوں کو پڑھاتی ہے، یا طب سے وابستہ ہے کہ عورتوں کا علاج اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کی وجہ سے مصروف رہتی ہے، تو وہ درمیان میں وقفہ رکھتی ہے عذر کی وجہ سے کہ میرے پاس یہ عذر ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس وجہ سے وقفہ کرنا کہ ہمارے بچے زیادہ ہوں گے تو اخراجات بڑھ جائیں گے، تو ہم پورے کیسے کریں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، اور ناحق کسی کو قتل مت کرو، اور جو یتیم کا مال مت کھاؤ، اور جب ناپ تول کا وقت آئے تو اس میں پورا پورا ناپ تول کرو، اور جب بات کرو تو وہ بات بالکل صحیح اور سچی بات ہو۔ فرمایا اور جب وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ وہ اصول ہیں جو تمام ادیان میں برابر چلتے رہے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ انسان کی جو عبادت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جب اخلاص سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ 10 گنا اس کو اجر دیتا ہے، اور جب کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو جتنا گناہ ہوتا ہے اتنی ہی سزا اس کے حق میں، اس کا بدلہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ پھر آخر صورت میں سورہ انعام کے آخر میں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا یہ دونوں جہانوں کا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر بندے کو بعض اوقات آزمائش میں رکھ کر کچھ عرصہ پھر نکال دیتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ اس کا ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دائیں بائیں چلنا شروع کر دیتا ہے کہ اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے دنیا آخرت کا نقصان ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت بیان ہوئی، اور کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہلاکت اور تباہی کے احوال پیش آئے ان کا ذکر ہے، اور ایمان والوں کا اور اہل کفر کا آپس میں تقابل ہے کہ ان کے نامہ اعمال کی کیفیت کیا ہوگی۔ پھر اس صورت میں آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا یہ کہنا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پھر آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھلانے پر جنت سے نیچے اتارنا، اور پھر اس کے بعد یا بنی آدم کے ساتھ قرآن کریم میں اس صورت میں 4 مرتبہ خطاب ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، انسانوں اللہ نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے، تمہارے ستر کو چھپانے کے لیے اور تمہاری زینت کے لیے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے انسانوں شیطان تمہیں اس طرح خراب نہ کر دے جس طرح تمہارے باپ آدم کو اس نے جنت سے نکلوایا اور اس کا لباس اتروا دیا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے انسانوں نماز کے اوقات میں اپنا لباس ٹھیک کر لو۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب انبیاء آئیں تو ان کی بات کو مان لیں۔ ان 4 مقامات میں سے 3 مقام پر اللہ نے لباس کا ذکر فرمایا ہے کہ لباس ایسا ہو کہ جو ستر کو چھپانے والا ہو،
ڈھیلا ڈالا ہو اور زینت والا ہو، کہ مرد کے لیے مردانہ لباس ہو، ایسا عجیب قسم کا رنگ کہ اس کی کیفیت کا بھی اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، سرخ لال سرخ جوڑا پہن کر گھوم رہا ہے۔ مردوں کا لباس تو نہیں ہے، اتنا ٹائٹ لباس پہنتا ہے کہ اس میں جسم کا ایک ایک حصہ ظاہر ہوتا ہے، یا پھر ایسا لباس پہنتا ہے کہ اس میں گھٹنوں سے اوپر یا پھر ناف سے نیچے والا حصہ وہ کھلتا ہے، تو یہ لباس والا کام نہیں کر رہا۔ اس لیے اللہ نے جہاں شیطان کی گمراہی کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ اہل ایمان لباس کے معاملے میں خاص طور پر احتیاط کریں۔ تو اس کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ میں سے ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، ان کی قوموں کے احوال بیان ہوئے ہیں، اور اہل جنت اور اہل جہنم کے کچھ احوال بیان ہوئے ہیں کہ اہل جنت جب وہاں جنت میں پہنچیں گے تو وہ پھر اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچ ہو گیا ہے، تمہارا وعدہ بھی سچ ہوا ہے کہ تمہیں بھی جہنم مل گئی ہے؟ پھر اصحاب اعراف ایک اور طبقہ ہے جو نہ جنت میں ہوگا نہ جہنم میں ہوگا، وہ درمیان میں ہوگا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخر میں جنت میں جگہ دے دیں گے۔ پھر اصحاب النار کا ایک جملہ اور ایک کلمہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اہل جہنم اہل جنت سے یہ کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تھوڑا سا پانی یا کھانا یہ ہمیں دے دو۔ تو اہل جنت کا جواب یہ ہوگا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، کہ اللہ نے حرام کر دیا تمہارے، یہ نہیں مل سکتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دو جرم تھے تمہارے جن کی وجہ سے آج تمہاری یہ سزا ہے۔ نمبر ایک، دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا تھا دنیا میں، استہزاء، دین کا مذاق، احکامات کا مذاق، رمضان جانے پٹھان جانے، روزے کا مذاق، نماز کا مذاق، شاعر اسلام کا مذاق، مساجد کا مذاق، مساجد کے زمرے میں آنے والے علماء کا مذاق۔ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ جرم تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی ان کو ایسی چپکی کہ آخرت سے ان کو غافل کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا اس طرح۔ یہ ان کے جرم تھے جس کی وجہ سے جہنم تک پہنچے۔ پھر قوم عاد قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کی بے حیائی کا ذکر ہے، ہم جس پرستی میں مبتلا تھے، قوم شعیب کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ یہ مالی طور پر اپنے خرید و فروخت میں ڈنڈی مارنے والے لوگ تھے، تاجر لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، لیکن لینے کے ناپ اور ہوتے تھے اور جب دیتے تھے تو اس وقت ماپنے کا پیمانہ اور ہوتا تھا۔ تو اب انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا ان سے کہو کہ فوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، یہ سلسلہ مت کرو کہ لینے کے اور دینے کے باٹ اور رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس قوم نے جب بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا۔ اس کا کچھ ذکر اگلے پارے میں 9ویں پارے میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔